ناظرین کرام، مذہب سے ہٹ کر اگر ہم انسانی لباس کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ انسانوں نے پہلے اپنے جسموں کے اوپر جو لباس پہنا وہ کھجوروں کے پتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان شروع میں جس علاقے میں رہا وہ ساؤتھ افریقہ کا ایک علاقہ بتایا جاتا ہے، تو تپتی دھوپ نے انسان کے جسم کو جھلسا دیا۔ دہتے سورج نے انسان کو گرمی کا احساس دلایا، اور یہ گرمی کا احساس اسے مسلسل مجبور کر رہا تھا کہ وہ اپنے جسم کو کسی ٹھنڈی چیز کے ساتھ ڈھانپ لے۔ لیکن ظاہر ہے انسان کے پاس قدرتی وسائل میں سے اس وقت صرف پتے موجود تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ انسان نے سب سے پہلے جب کوئی چیز اپنے جسم پر اوڑھی تو وہ گرمی کا احساس نہیں تھا، بلکہ فطری طور پر انسان کے اندر ڈالا ہوا وہ پردے کا شعور تھا، جس نے سب سے پہلے انسان کو اپنا جسم ڈھانپنے پر مجبور کیا۔ لیکن وہ انسانی نسل جو برفانی علاقوں میں پلی بڑی ہے، ان کا لباس یہ نہیں ہوا کرتا تھا، چونکہ پتے انسان کو برف سے تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے شکار کرنا شروع کیا، اور شکار کرتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ جو شکار کی کھال ہے کیوں نہ اسی کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا جائے۔ تو جنگلی بھالو، جنگلی شیر، جنگلی گدھے اور دیگر جنگلی جانوروں کا جب شکار کیا جاتا تو ان کی کھال بطور لباس پہنی جاتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انسان نے اپنے لباس کو مزید بہتر سے بہترین کرنا شروع کر دیا۔ اپنے لباس کے ساتھ کچھ نشانیاں بھی منسلک کرنا شروع کر دیا۔ جب ایک گروہ کا دوسرے گروہ کے ساتھ مقابلہ ہوتا تو بھیڑ کی کھال تو دونوں نے پہنی ہے، لیکن بطور نشانی ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس لیے علامت کے طور پر کچھ نشانات مقرر کیے جانے لگے، اور وہ نشان کسی بوٹی کا ہو سکتا ہے، کسی پودے کا ہو سکتا ہے، یا کسی جانور کا ہو سکتا ہے۔ اور یہیں سے لباس کے اوپر نقش و نگاری کی روایت پڑی۔ جب انسان نے اپنے آپ کو مزید آباد کاری کے اندر پھیلانا شروع کیا، تب وہاں پر شعبوں کے ساتھ انسان نے اپنا لباس خاص کر دیا۔ مثال کے طور پر مذہبی لوگوں کا لباس مختلف ہوا کرتا تھا، اور اس کے اوپر مذہبی نقش و نگار کیے جاتے تھے، جو کہ عزت اور افتخار کی وجہ مانے جاتے تھے۔ بالکل اسی طرح سیاسی افراد جو ہوا کرتے تھے، ان کے لباس بھی مختلف ہونا شروع ہو گئے۔ گویا لباس ضرورت سے شناخت تک پہنچ گیا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب مختلف مذاہب دنیا کے اندر موجود تھے۔ کوئی کسی فلسفے کو ہمیں یہ دیتا تھا تو کوئی کسی خاص فکر کے ساتھ جڑا ہوا انسان تھا، لہٰذا اس کشمکش کے اندر ان کے جو لباس کی نوعیت تھی وہ بھی بدلتی گئی۔ جیسا کہ کرسچنز کا لباس ایک مسلمانوں کے لباس سے مختلف ہوا کرتا تھا، اور پھر ان مذاہب کے ساتھ ساتھ انسان نے مختلف تہواروں کے ساتھ لباس کو خاص کیا۔ سوگ پر لباس اور ہوگا، خوشی کے موقع پر اور ہوگا، شادی والے دن لباس اور ہوگا۔ لباس انسانی معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ بن گیا ہے، اس کی ثقافت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، مذہب کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اس کے کلچر کو بھی بیان کر رہا ہے، اس کے اندر جو تہذیبی رویے ہیں ان کی بھی عکس بندی کر رہا ہے۔ لباس ہی علامتی اظہار ہوا کرتا تھا، اس کے اوپر آپ جس طرح کے چاہیں نقش و نگار بنوا لیں اور اپنے نظریے کا ایک چلتا پھرتا اشتہار بن جائیں۔ فیشن کے نام پر لباس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے، لیکن پھر بھی میں یہ عرض کرتا چلوں کہ فیشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر معاشرے کے اندر جو سب سے اپ ڈیٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اپناتا ہے، اور اسی لیے لباس کسی ایک جگہ پر ٹھہرا نہیں ہے بلکہ مسلسل ایوالو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے ضرورت، سہولت اور انسانی تہذیب کو پیچھے چھوڑ کر ایک نیا رنگ لے لیا۔ اب آپ اپنے معاشرے کے اندر سماجی حیثیت کو بھی اپنے کپڑوں سے بیان کر سکتے ہیں۔ لباس ایک خاص موڑ پر آ کھڑا ہوا،
کہ جب تعلیم کا شعبہ پروان چڑھا تو یورپ کے جو اساتذہ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ خاص منظم لباس دے دیا جائے سبھی کو، جس میں کوئی اونچ نیچ اور تیر میر نہ ہو، بلکہ وہ ایک سادہ سا لباس ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ لیکن پھر مسئلہ یہ تھا کہ کپڑے کی کوالٹی کے اندر فرق پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ جو غریب تھا وہ اچھا کپڑا نہیں خرید سکتا تھا، لیکن جو امیر تھا وہ بہت اچھا کپڑا خرید سکتا تھا۔ اس لیے لباس کی رنگت تو سیم تھی، لیکن کپڑے کی وجہ سے فرق پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر اونچ نیچ کا فرق ہے وہ برقرار تو رہنا تھا، اسی لیے وہ فرق کپڑوں کے معیار سے باقی رہا۔ لیکن جدید دور میں فیشن کے نام پر آپ جو چاہیں پہن سکتے ہیں، نہ کسی نظریے کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی مذہب کے ساتھ اپنا الحاق کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی تہذیب اور نہ کسی فکری فلسفے کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی کلچر کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ مرضی کریں اور ٹرینڈ کو فالو کریں۔ جو ٹرینڈ کہتا ہے آپ وہی پہنیں، بس یہی ہے فیشن۔ پھٹے ہوئے کپڑے بھی پہن لیں گے تو وہ بھی بطور فیشن قبول کر لیے جائیں گے۔ ماڈرن فیشن بعض اوقات اس قدر ولگیرٹی پر مبنی ہوتا ہے کہ وہ لباس نہیں ہوتا، یہ وہ چیز ہے جس نے لباس کی حیثیت کو ہی ختم کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لباس نے ضرورت سے فیشن تک کا سفر طے کیا ہے، اور نہ جانے کہ کتنے ہی آگے اور سفر طے کرے گا۔ لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لباس آخر تو ایک نشانی ہے، چاہے وہ کسی ثقافت کی ہو، کسی مذہب کی ہو، کسی نظریے کی ہو، کسی خاص مائنڈ سیٹ کی ہو، یا کسی خاص گروہ یا طبقے کی ہو۔ یہ جو علامت ہے، کیا اس سے زیادہ لباس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں؟ اگر آپ لباس کے بارے میں کوئی نظریہ رکھتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو اور یہ آئیڈیا کیسا لگا، ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔